صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ مبارکہ یوسف آیت نمبر 31 سے آیت نمبر 37، 31 سے 37. بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بے گناہ ثابت ہونے کے بعد بہرحال جو عزیز مصر کی زوجہ زلیخا کا معاملہ تھا وہ مصر کی عورتوں تک پہنچا اور ان لوگوں نے آپس میں اسے ڈسکس کرنا شروع کر دیا اور ان کے لیے گویا وہ ایک وقت گزاری کا مشغلہ بن گیا. ایسے میں آگے بات یہ ہوئی کہ زلیخا نے جب ان کے ان باتوں کو سنا فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن، تو انہیں بلوا بھیجا، یعنی ان کے لیے ایک دعوت کا انتظام کیا. وآتدت لہن متکا، اور ان کے لیے ایک مسند بچھا دی، اہتمام کیا، ان کے لیے سٹنگ ارینجمنٹ کیا. وآتت کل واحدۃ منہن سکینہ، اور ان میں سے ہر ایک کو ایک چھری تھما دی. یعنی دعوت میں جس طریقے سے مہمانوں کی پذیرائی ہوتی ہے اس کا انتظام اس طرح سے کیا گیا کہ ان کے سامنے پھل وغیرہ بھی رکھ دیے ہوں گے، پلیٹیں بھی رکھ دی ہوں گی، اور ان کو چھری خاص طور پر ان کے حوالے کر دی. وقالت خروج علیہن، اور پھر یہ کہا کہ ان کے سامنے سے گزرو. اب یوسف علیہ السلام کو فورسفلی اس موقع پر آراستہ پیراستہ کر کے اور وہاں سے گزرنے پر مجبور کیا گیا. یوسف علیہ السلام ظاہر ہے کہ نہ اس چیز سے راضی تھے نہ اس سے خوش تھے، مگر اس موقع پر انہیں یہ کرنا پڑا. اور یہ زلیخا کا پلان تھا کہ وہ ریئیکشن دیکھے اور خود ان عورتوں کو بھی بتائے کہ یوسف علیہ السلام ظاہری طور پر بھی کتنے حسین اور وجی ہیں. فلما رأیناہ، تو جب ان سب نے دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام کو اکبرناہ، تو انہیں بہت بڑا ہوا پایا، یعنی بہت ہی ان کا جو معاملہ تھا اسے عظیم الشان پایا. اور وہ جب دیکھ رہی تھی تو دیکھتی رہ گئیں، ان کے حسن و جمال سے ان کی آنکھیں کھیرا ہو گئیں. وقطعنا ایدیہن، اور انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا. یعنی پھل اور چھری کے ذریعے سے پھل کو کاٹنا چاہیے تھا، مگر اتنی بے خود ہو گئیں کہ انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لیں اور انہیں دھیان بھی نہیں رہا کہ وہ کیا کر رہی ہیں. وقلنا حاشا للہ، انہوں نے کہا کہ سبحان اللہ ما ھذا بشرا، یعنی تعجب کا انہوں نے اظہار کیا کہ یہ تو انسان تو نہیں لگ رہا، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی بہت مقرب فرشتہ محسوس ہوتا ہے. اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ان عورتوں نے جناب یوسف علیہ السلام کو بہت زیادہ دیکھا ہوا نہیں تھا، سرسری اتفاقاً کبھی دیکھ لیا ہو، لیکن یہ کہ بنیادی طور پر ان عورتوں نے جناب یوسف علیہ السلام کو نہیں دیکھا تھا. اس موقع پر جب یوسف علیہ السلام کا انہوں نے مشاہدہ کیا تو اس کے بعد پھر وہ دیکھتی ہی رہ گئی اور یہ تک کہہ دیا کہ یہ انسان تو نہیں لگتا بلکہ یہ تو کوئی بہت ہی معزز، کوئی بزرگ، کوئی فرشتہ ہے. قالت، زلیخا نے کہا فذلکن الذی لمتننی فیہ، یہ ہے وہ کہ جس کے بارے میں تم لوگ مجھے ملامت کرتے تھے، یعنی جو تم مجھے کنڈیم کر رہے تھے، میری باتیں بنا رہے تھے، وہ یہ یوسف ہے کہ جس کے بارے میں تم میرے لیے ایسے الفاظ کہہ رہی تھی. وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، اور بے شک میں نے اس پر ڈول ڈالے. یعنی اب تو بہت ہی کھل کر، یعنی جس کو کہا جائے کہ اعلان گناہ کہ ہاں یہ کام میں نے ہی کیا تھا. وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، عورتوں کے اس مجمع میں کھلے عام زلیخا نے یہ جملہ کہہ دیا. فاستعصم، اور اس نے اپنے آپ کو بچائے رکھا، یعنی میں نے تو اسے پوری طرح ٹریپ کرنے کی کوشش کی مگر یہ اب تک پاک باز پاک دامن ہی رہا. وَلَئِن لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اور اگر اس نے نہ کیا وہ کام جس کا میں اسے حکم دے رہی ہوں، لَيُسْجَنَنَّ، تو یہ یقیناً زندان میں قید بھی کیا جائے گا. وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور ذلیلوں میں بھی شمار کیا جائے گا، ضرور ذلیل ہوگا، رسوا ہوگا. معاذ اللہ. مگر بہرحال یوسف علیہ السلام کے سامنے یہ ساری باتیں ہو رہی تھیں اور وہ سن رہے تھے. ان کے روبرو یہ بات کہنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی تاکہ وہ جو دوسری عورتیں ہیں وہ بھی اس کی ہم نوا ہو جائیں. لہذا بات یہ لکھی ہے بعض مفسرین نے کہ ان لوگوں نے کہا بھی
کہ اطع مولاتک، کہ تو اپنی یہ جو مالکن ہے اس کی بات مان لے۔ اور پھر اس کے بعد یہ بھی ہوا کہ ان عورتوں نے الگ الگ بھی یوسف علیہ السلام کو ٹریپ کرنے کی کوشش کی اور ڈول ڈالنے کی کوشش کی، الگ الگ پیغاموں کی یورش ان کے اوپر ہوئی، اور یوسف علیہ السلام اپنے آپ کو مسلسل بچاتے رہے۔ اور پھر یوسف علیہ السلام کی جو دعا ہے وہ پروردگار عالم نے کوٹ کی۔ قالا، یوسف علیہ السلام نے کہا، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، کہ پروردگار زندان، قید خانہ مجھے زیادہ پسند ہے اس کے مقابلے میں کہ جس کی یہ لوگ دعوت مجھے دے رہی ہیں، یہ عورتیں جس چیز کی مجھے دعوت دی، یہ دعوت گناہ ہے، اس کے مقابلے میں تو یہی بہتر ہے کہ پھر میں زندان کے اندر رہوں، یعنی زندان میں ناحق بھی قید ہو جانا مجھے زیادہ پسند ہے اس کے مقابلے میں جو یہ گناہ کی دعوت مجھے دے رہی ہیں۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور اگر تو دور نہ کرے مجھ سے ان کی چال کو تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھی جھک جاؤں ان کی طرف اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ یہ یوسف علیہ السلام کا کمال بندگی ہے کہ اس موقع پر انہوں نے پروردگار عالم سے مناجات کی اور پروردگار عالم سے مدد کی درخواست کی، اور پروردگار عالم نے ان کی دعا کو سن لیا۔ فاستجاب له ربه، تو ان کے رب نے ان کی دعا کو سن لیا۔ فصرف عنہ کیدہن، تو ان عورتوں کے مکر، ان کی چال کو ناکامیاب بنا کر ہٹا دیا۔ یہ چال کو ناکامیاب بنا کر ہٹا دینا یعنی ان کا اثر پذیر نہ ہونے دینا، اور جو ان عورتوں کا اپنی چال سے مقصد تھا اس میں ناکام رہنا۔ یہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں تو یدعوننی کا لفظ ہے جمع مؤنث حاضر کا، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ تمام عورتیں جو مجھے تحریک کر رہی ہیں، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اب یہ سب کی سب یا تو زلیخا کی ہم نوا ہو چکی تھی اور ساتھ میں مل کر زلیخا کے جو مدعا اور مقصد تھا اس کو پورا کرنے کے لیے زور ڈال رہی تھی یوسف علیہ السلام کے اوپر، اور یا کہ الگ الگ بھی اپنے اپنے پیغامات دے رہی تھیں اور اس طرح سے یوسف علیہ السلام کی توجہات کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تو پروردگار عالم نے ان کے اس تمام مکر کو توڑ کر رکھ دیا۔ فصرف عنہ کیدہن انہ هو السمیع العلیم، یقیناً وہ سننے والا ہے، وہ جاننے والا ہے۔ اب کیا پروردگار عالم کی طرف سے دعا کی استجابت کا یہ مطلب ہے کہ جو ان لوگوں نے ان کو زندان میں ڈال دیا اس کی کوئی جسٹیفیکیشن بنتی ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ سب کے سب نبی خدا کے احترام اور اکرام کرتے ہوئے اپنی غلطی پر شرمسار ہوتی، ندامت کا اظہار کرتے، اپنے گناہ کے ارادے سے دستبردار ہوتی، مگر انہوں نے جو کچھ کیا وہ ایک اور ظلم تھا۔ اس کا ایک ایفیکٹ یہ تھا کہ پروردگار عالم نے جناب یوسف علیہ السلام سے ان کے مکر کو دور کر دیا، مگر یہ خود زندان میں ڈال کر خود ایک اور جرم کے ارتکاب کا اور مجرم قرار پائیں۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننہ حتی حین، پھر قدرت کی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بعد میں ان کی رائے یہ ہو گئی کہ وہ انہیں ایک مدت تک لازمی طور پر قید رکھیں گے۔ ان کا پرپز یہ تھا کہ کسی طریقے سے ان کو مجبور کیا جائے۔ کوتیفار یا جو عزیز مصر تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ جو چرچے ہو رہے ہیں وہ کم ہو جائیں، یوسف علیہ السلام جب نگاہوں سے دور ہو جائیں گے تو لوگوں کا جو گفتگو ہے، لوگوں کی گفتگو ہے، عورتوں کی باتیں ہیں وہ ختم ہو جائے گی اور جو بدنامی ہو رہی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ ہر ایک کا اپنا اپنا پرپز ہے۔ زلیخا فورس کرنا چاہ رہی ہے، عزیز مصر جو ہے وہ چرچے ختم کرنا چاہ رہا ہے، اور تیسری طرف یوسف علیہ السلام یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ان عورتوں کی حوث آلود جو نظریں ہیں ان سے مجھے دور ہونے کا موقع ملے۔ ہر ایک کا اپنا اپنا ایک ڈائمنشن ہے۔ یہ جتنے بھی افراد جو منفی طور پر انہیں زندان میں بھیجنا چاہ رہے ہیں یہ بہرحال مجرم ہے۔ یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس ماحول سے باہر دیکھنا چاہتے ہیں۔ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ انہوں نے نشانیاں دیکھ بھی لی تھیں، یعنی ان کی مذمت ہو رہی ہے۔ وہ نشانیاں کیا تھی؟ بہت ساری۔ ایک نشانی تو یہی تھی کہ ایک بچے نے گواہی دے دی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں، ان کے حق میں جو بچپنے کے اندر وہ جو بول رہا تھا۔ اسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بند دروازوں کا کھل جانا، وہ دروازے جو بند تھے زلیخا نے تو اہتمام کیا تھا مگر پھر ان دروازوں کا ایک ایک کر کے کھل جانا اور یوسف علیہ السلام کے لیے راستے کا بن جانا، یہ ساری نشانیاں تھیں جو وہ لوگ دیکھ چکے تھے، اور انہیں بھی اس بات کا اندازہ تھا کہ یہ معاملہ یوسف علیہ السلام کا فوق العادہ ہے، یعنی روٹین کا معاملہ نہیں ہے، یہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری میٹر ہے، مگر پھر بھی انہوں نے انہی کے اوپر ظلم کیا اور انہیں زندان میں ڈال دیا۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، اور وہاں زندان کے اندر دو جوان داخل ہوئے۔ اب یہ جوان جو خود بادشاہی کے دربار کے اندر کام کرنے والے تھے اور وہ کسی وجہ سے قید ہو گئے اور ان دونوں کو زندان میں آنا پڑا۔
قال احدہما، ان میں سے ایک نے کہا، انی ارانی آصر خمرہ، کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ انگور کا رس میں نچوڑ رہا ہوں. یہ وہ اپنا خواب بیان کر رہے تھے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں انگور کا رس جو ہے وہ نچوڑ رہا ہوں. وقال الاخر، اور دوسرے نے کہا، انی ارانی احمل فوق راسی خبزا، کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرے سر کے اوپر روٹیوں کا تشت ہے. تاکل الطیر منہ، میں اور اس میں سے جو پرندے ہیں وہ چڑیاں وغیرہ اس سے وہ روٹیاں اور اپنی غذا جو ہے وہ کھا رہی ہیں. نبئنا بتعویلہ، ہمیں ذرا اس کی تعبیر تو بتاؤ، یہ جو ہم نے خواب دیکھا ہے اس کا مطلب کیا ہے. دونوں کے خواب انہوں نے بیان کر دیے. یوسف علیہ السلام کو مخاطب کیا اور یوسف علیہ السلام سے وہ کہتے ہیں کہ ذرا ہمیں بتاؤ کہ اس کی تعبیر کیا ہے، یعنی یہ تو اشارہ ہے مگر اس کا مطلب کیا ہے. انا نراک من المحسنین، ہم تمہیں نیک اعمال آدمیوں میں سے دیکھتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اگر خواب کا معاملہ ہو تو عام طور پر انسان اسی کے سامنے پیش کرتا ہے کہ جس کے اندر کچھ خوبی اس کو دکھائی دے رہی ہو. تو جناب یوسف علیہ السلام کو جو انہوں نے وہاں پر مشاہدہ کیا ہوگا، جتنے عرصے کے لیے بھی تھوڑے دنوں کے لیے وہ آئے تھے، اس میں انہوں نے اب تک جو مشاہدہ کیا ہوگا وہ یہی تھا کہ یوسف علیہ السلام ایک نیک کردار انسان ہے، اچھے آدمی ہیں. خود زندان کے اندر بھی قیدیوں کے ساتھ ان کا جو رویہ ہے بڑا شفقت والا ہے، محبت بھرا ہے، بیماروں کی عیادت کرتے ہیں، دوسروں کی مدد کرتے ہیں. تو وہ آئے اور ان سے یہ کہا کہ تم ہمیں ذرا بتاؤ کہ ہمارے اس خواب کی تعبیر کیا ہے. یوسف علیہ السلام نے کہا، قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما. انہوں نے کہا تم دونوں تک کوئی کھانا نہیں آئے گا جو تمہیں عطا کیا جائے مگر یہ کہ میں تم کو اس کا انجام بتا سکتا ہوں اس سے پہلے کہ وہ تمہارے پاس آئے. یعنی ان ادر ورڈز کہ میں بہت جلدی تمہیں بتا سکتا ہوں، یعنی اس تعویل کو بتانا میرے لیے کوئی مشکل نہیں. جو تمہارا کھانا تمہارے سامنے آنے والا ہے اس کے آنے سے پہلے تمہیں میں یہ بتا سکتا ہوں. ذالکما مما علمنی ربی، یہ اس میں سے ہے کہ جو میرے رب نے مجھے علم عطا کیا. یہ تو ابتدا ہی میں یہ بات آ گئی تھی کہ پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو تعبیر خواب، تعویل خواب کا علم عطا کرے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر خواب کے بارے میں اپنا تسلط جو ہے کہ ہاں یہ میں جانتا ہوں یہ بھی بتا دیا، فوراً بتا سکتا ہوں یہ بھی بتا دیا، مگر پھر سب ضروری سمجھا کہ اپنے سورس کو بتائیں کہ یہ تمام تر چیزیں مجھے کس نے بتائی ہیں. اپنے رب کا تعارف کروایا. یہیں سے ہمیں اس بات کا اندازہ کر لینا چاہیے کہ نبی ہو، امام ہو، ان کا کام یہ ہے کہ وہ مختلف موقعوں پر بہانے سے بھی اپنے پروردگار کا تعارف کرواتے ہیں. وہ کبھی بھی کوئی ایسا کام نہیں کریں گے کہ جس کے نتیجے میں پروردگار عالم کا ذکر جو ہے وہ سائیڈ لائن ہو جائے، وہ مغلوب ہو جائے اور کوئی اور ذکر جو ہے وہ غالب آ جائے. توحید بہرحال توحید ہے، شرک پروردگار عالم کے لیے ناقابل برداشت ہے، پروردگار پسند نہیں کرتا، اور جو پروردگار کے نمائندگان ہیں وہ بھی اس بات کا خاص اہتمام کرتے ہیں. لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے یہ بتاتے ہیں کہ مما علمنی ربی، یہ ان باتوں میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے بتائی ہے. انی ترکت ملت قوم، میں تو ترک کر چکا ہوں ان لوگوں کے طریقے کو، لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور جو آخرت کے منکر ہیں. یہاں پر اب آپ نوٹ کیجئے کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں تو ہم بچپن ہی سے دیکھ رہے ہیں، یعنی اس سورے کے اندر کہ وہ تو خدا واحد ہی کے اوپر اعتقاد رکھتے ہیں. یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، بچپن ہی سے نمایاں ہیں، پروردگار عالم کا انتخاب ہے. لیکن انہوں نے بھی یہاں پر یہ تعبیر استعمال کی کہ انی ترکت، میں چھوڑ چکا ہوں. اصل میں ترجمہ اس کا یہ ہوگا کہ میں دور ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں ہے ان لوگوں کے طریقہ کار سے کہ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور جو آخرت سے انکار کرنے والے ہیں. یہ جملے اگر سمجھ میں آ جائیں تو پھر اس کے بعد کئی اور مقامات پر بھی قرآن مجید کی آیتوں کا جو مفہوم ہے وہ بالکل واضح ہو جاتا ہے، جہاں پر بعض افراد کنفیوژن کا شکار ہوئے ہیں. پھر یوسف علیہ السلام نے کس طریقے سے تعبیر بیان کی، کیا اس کی تفصیل تھی، وہ اگلے صفحے پر انشاءاللہ آئے گی. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم.